اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے واقعات انبیاء۔ ناظرین محترم، ہم اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی نبی کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں اور زیادہ جان سکیں اور ان کی زندگی سے ہم کچھ درس حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب آدم کو ایک دوسرا بیٹا عطا کیا۔ آج ہم جناب آدم کے انہی بیٹے کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جناب آدم کو اللہ نے حابیل کے قتل کے 5 سال کے بعد جناب شیس عطا کیا۔ جناب شیس کو ان کا بیٹا قرار دیا اور جناب شیس کو جناب آدم کا سکسیسر بنایا۔ پروردگار عالم نے جناب شیس کے پاس 50 کتابیں بھیجی، جس میں وہ ساری گائیڈ لائنز موجود تھیں، ساری ریسٹرکشنز موجود تھیں کہ انہیں لوگوں کو جن چیزوں سے ریسٹرکٹ کرنا ہے، جس چیزوں کے لیے گائیڈ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں ان 50 کتاب میں موجود تھیں۔ جناب شیس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے بے حد اوبیڈینٹ فرزند تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب شیس نے اپنے والدین کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور جناب شیس نے اپنی زندگی میں جو بھی تبلیغات کی، پروردگار عالم نے جتنی بھی گائیڈ لائنز انہیں دی تھیں ان کے اکارڈنگ آپ نے بہت زیادہ تبلیغات کی، اور آپ مکہ میں رہتے تھے۔ جناب شیس جب 912 سال کے ہو گئے تھے تو پروردگار عالم نے ان کی روح کو قبض کروا لیا۔ ناظرین محترم، جناب شیس اپنی زندگی میں لوگوں کو کچھ مشورے بہت زیادہ دیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ جناب شیس لوگوں کو زیادہ تر اس بات کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے اور صرف اس کی ہی پرستش کرو۔ دوسرا، آپ یہ کہتے تھے کہ پروردگار عالم نے جس کو بھی اس دنیا میں تمہارا ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہارا ہادی و رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے والدین کی ہمیشہ اطاعت کرو اور ان سے کبھی بھی اکڑ کے بات نہ کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرو کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں، سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھو، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دو، اور جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو، یعنی مظلوم کی حمایت کرو۔ اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہمیں مل جائے گی کہ جس میں جناب شیس کی بہت ساری ایڈوائزز موجود ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، بلکہ اپنی قوم کو کیا، ہم سب بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی ان کی ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب جناب شیس کے بعد جو دوسرے نبی اپوائنٹ ہوئے وہ جناب شیس کے ہی گریٹ گرینڈ سن تھے، جن کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام کا نام ادریس اس لیے پڑا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو بہت سارے ہنر سکھایا کرتے تھے، ایون لوگوں کو لکھنا، پڑھنا، کپڑے سلنا، یہ تمام چیزیں جناب ادریس نے ہی لوگوں کو سکھائی، اور اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ جناب ادریس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ادریس کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم تھا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو لے کر محل کے باہر نکلا اور اپنے ایریا کو وزٹ کرنے لگا۔ ناگہاں اس نے دیکھا کہ اس کے ایریا میں ایک گارڈن ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی اس نے اس گارڈن کو دیکھا، اسے وہ گارڈن بہت زیادہ پسند آیا، تو وہ اس گارڈن کے مالک سے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا یہ گارڈن دے دو۔ گارڈن کے اس مالک نے کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ گارڈن نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے میں اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور میرے بیوی اور بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے پھر اسی بات کو کہا کہ تمہیں دینا پڑے گا، اور اس نے پھر منع کیا۔ بادشاہ کی جو بیوی اس کے ہمراہ تھی اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کی اطلاع کر دیں کہ یہ شخص اپنے زمانے کے بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔
اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہاں پر بہت سے لوگ آ گئے جو اس شخص کے اگینسٹ ہو گئے اور بادشاہ کا ساتھ دینے لگے۔ آخرکار یہ ہوا کہ بادشاہ نے زبردستی اس شخص سے اس کا گارڈن لے لیا اور اس شخص کو وہاں سے نکال دیا۔ پروردگار عالم نے جناب ادریس کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ اس بادشاہ کو ڈرائیں کہ تم ایسا نہ کرو، تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہو۔ جناب ادریس نے اس بادشاہ کو ڈرایا لیکن اس بادشاہ کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے گناہ کو بالکل اسی طرح کنٹینیو رکھا، جس کے بعد پروردگار عالم نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اب میں ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کرنے والا ہوں کہ جس کے بعد یہ بے حد پریشان ہو جائیں گے اور شاید اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائیں۔ جس کے بعد یہ ملتا ہے کہ اس جگہ پر 20 سال تک بارش نہیں ہوئی، اور جب وہاں پر 20 سال تک بارش نہیں ہوئی تو ظاہر ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہیں اپنے گناہوں کا بھی احساس ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے اور خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ جس کے بعد پروردگار عالم نے 20 سال کے بعد وہاں پر بارش بھیجی، اور جب وہاں پر ان لوگوں کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا تو جناب ادریس نے وہاں سے کوچ کیا اور جہاں وہ رہا کرتے تھے وہاں آ کر وہ واپس رہنے لگے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ فرشتے آپ کو دیکھنے آیا کرتے تھے کہ یہ کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے باقاعدہ اللہ سے اجازت لیتے تھے کہ پروردگار تو مجھے اجازت دے تاکہ میں ان کی زیارت کر کے آؤں۔ تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ لیکن انسانوں کی شکل میں جانا، اور وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں جناب ادریس کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ موت کا فرشتہ جناب ادریس کے پاس آیا۔ جب جناب ادریس نے اس کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ ہاں آپ کو یہاں سے چلنا ہے۔ جس کے بعد جناب ادریس اس فرشتے کے ساتھ جانے لگے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا، اپنے پروردگار عالم سے التجا کی کہ پروردگار میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب ادریس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے جناب ادریس کو جہنم دکھایا گیا اور جنت بھی دکھایا گیا۔ جب آپ نے جنت دیکھا تو آپ نے وہاں کچھ لمحے کے لیے رہنے کی التجا کی، پروردگار عالم سے آپ کو اجازت ملی اور آپ وہیں پر رہنے لگ گئے، اور تب سے آج تک آپ وہیں پر ہیں، یعنی جناب ادریس زندہ ہیں، جناب ادریس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت انشاءاللہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو جناب ادریس بھی ان کے ہمراہ آئیں گے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے ہم نے جناب ادریس کے بارے میں ذکر کیا، اور خاص طور پر یہ روایت کہ امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ وہ آئیں گے، کہ ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہم سب کو اللہ اتنی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کا دیدار کر سکیں، اور ساتھ میں ان نبیوں کا بھی دیدار کر سکیں کہ جن کو اللہ نے امام زمانہ کے طفیل میں زندہ کر رکھا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔